کہ کامیابی اور جیت ہمیشہ مظلوم کی ہوتی ہے، حق پرست کی ہوتی ہے، سچے ایماندار انسان کی ہوتی ہے۔ ظالم وقتی طور پر ابھرتا ہوا، دندناتا ہوا، سینہ چوڑا کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن گزرتے اوقات کے ساتھ، بیتتے لمحات کے ساتھ، نکلتے سمے کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، دبنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی فصل پر خزاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو کوئی بھی ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کی سزائیں دیں گے۔ اور ظلم یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں پسند نہیں فرماتے ہیں، اور ظلم کرنے والے ظالم سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہیں۔ اور ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور ظالم وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، ظلم کی کتنی برائی ہے، کتنی مذمت ہے، قرآن و حدیث میں واضح طور پر تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ میں چند آیتیں اور چند احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ظلم یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور ظالم یہ ظلم کر کے کتنا بڑا گناہ کرتا ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرمائے تو وہ چیز کوئی اچھی چیز نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ وہ خراب اور غلط چیز ہوگی، اور ظلم کرنا بھی انتہائی غلط اور خراب چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ظلم کرنے والا ظالم اللہ کا محبوب کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرنی پڑے گی۔ جو انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اپنے دعوے میں باطل ہے، وہ اپنے دعوے میں غلط ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس انسان کے دل میں اللہ کی مخلوق کی بھی محبت ہوگی۔ لہذا اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرنی چاہیے اور اللہ کی مخلوق پر کسی طرح کا بھی ظلم نہیں ڈھانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، یعنی دوزخ کا عذاب چکھو اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تو وقتی طور پر چند لوگ اپنے مطلب اور اپنے مقصد اور اپنے اغراض کے لیے ظالموں کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی بھی ظالموں کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا اور ظالم کو اپنے ظلم کی سزا چکھنی پڑے گی اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، یعنی کتنی بستیاں ایسی تھی کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ ظالم تھے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان کی جگہ پر ہم دوسری قوم کو لے کر کے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظلم کرنے والے ظالموں کو، یا جو قوم ظلم کرے گی، جو بستی ظلم کرے گی، یا جو افراد ظلم کریں گے، جو لوگ ظلم کریں گے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ایک نہ ایک دن ختم فرمائیں گے اور ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے کر کے آئیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے۔ ظالم جو کچھ بھی ظلم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے ظلم کی مکمل طور پر خبر ہے۔ یزید نے بھی شاید یہی سوچا تھا، ابن زیاد نے اور عامر ابن سعد نے اور اس شمر ذی الجوشن نے، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا، جنہوں نے ظلم کیا، یا اس کے علاوہ جو دوسرے ظالم گزرے ہیں، فرعون ہے، نمرود ہے، ابو جہل ہے، ابو
لہب ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے ظالم گزرے ہیں، ان ظالموں نے یہی سوچا تھا، اور آج بھی ظالم اور آئندہ بھی جو آئیں گے ان کا شاید خیال یہ ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، تھانہ اور کچہری اور کورٹ اور عدالت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور پولیس اور سب کچھ نظام سارا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں کوئی بولنے والا نہیں، کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ظالموں کو بتلا دو کہ میں ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہوں، بلکہ ظالموں کے ظلم کا، ان کے ایک ایک کرتوت کا اور ان کی ساری کارگزاری کا مجھے علم ہے، لیکن جس دن اللہ تعالیٰ پکڑیں گے پھر ظالموں کو مہلت نہیں مل پائے گی، اور ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ چنانچہ کتاب الملاحم ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھے اور اس ظالم کو ظلم کرنے سے منع نہ کریں، یعنی سب خاموش ہو جائے، اور ظالم ظلم کر رہا ہے، مظلوم کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، اور لوگوں کو اس بات کی اطلاع بھی ہے، ان کو اس بات کی جانکاری بھی ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، ناجائز اس کو تنگ کر رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جس طریقے سے بھی اس ظالم کو روک سکتے ہیں اس ظالم کو ظلم کرنے سے نہ روکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب عن قریب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سب کے اوپر آ جائے، چونکہ ظلم کرنا یہ بھی ایک طرح سے گناہ ہے، اور ظالم کا ساتھ دینا یہ بھی ایک طرح سے گناہ ہے۔ تو لہذا اگر کوئی بستی یا افراد یا لوگ ان کو معلوم ہو کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ ظالم کو نہ روکے، جس طریقے سے بھی وہ روک سکتے ہوں، زبان کے ذریعے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے یا اپنی طاقت کے ذریعے سے یا اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے روک سکتے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ ظالم کو ظلم کرنے سے نہ روکے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب میں صرف ظالم نہیں آئے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر عذاب نازل کر دے گا کہ جنہوں نے ظلم کو نہیں روکا۔ کتاب الاغذیہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ فرمایا کہ جس نے کسی ظالم کا ظلم کے ساتھ ناحق ساتھ دیا، ناانصافی میں ساتھ دیا، کسی ظالم کا ساتھ دیا، معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے، ظلم کر رہا، اس کے باوجود بھی مظلوم کا ساتھ نہ دے کر ظالم کا اس نے ساتھ دیا، تو پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے اوپر اتر کر رہے گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پر نازل ہو کر کے رہے گا۔ ظالم کرنے والے کہ ظلم کرنے والے ظالم پر بھی اللہ کا غصہ نازل ہوگا، اور اسی طریقے سے جس نے ظلم کرنے والے ظالم کا ساتھ دیا اس پر بھی اللہ کا غصہ اتر کر کے رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ظلم کرنا یہ بھی گناہ ہے اور ظالم کا ساتھ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ نہ ظلم کرنے والا ظالم بننا چاہیے اور نہ ظلم کرنے والے ظالم کا معاون بننا چاہیے، نہ ظلم کرنے والے کا ساتھ دینا چاہیے۔ کتاب المظالم بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ قالوا یا رسول اللہ ھذا ننصرہ مظلوما، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم اس مظلوم کی مدد کریں، یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، فکیف ننصرہ ظالما، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ چونکہ ظالم کی مدد کرنا، ظالم کا ساتھ دینا وہ تو گناہ ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں ظالم کی بھی تم مدد کرو، ظالم کا بھی ساتھ دو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس طریقے سے ساتھ دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے تأخذ فوق یدیہ، یعنی اس ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو۔ یعنی آپ جب ظالم کو ظلم کرنے سے روک دیں گے تو گویا کہ ایک طرح سے آپ نے اس کی مدد کی، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے اور دنیا کی رسوائی سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی تو مدد کرو لیکن ظالم کی بھی مدد کرو، اور ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ظالم کو سمجھا بجھا کر جس طریقے سے بھی آپ روک سکتے ہو اس کو ظلم کرنے سے اس کو روکو، اس کو منع کرو، یہ اس کی مدد ہوگی۔
کتاب القدر مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کلام خدا کا ہوتا ہے، الفاظ مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو، ان کلام کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، تو تم آپس میں ظلم و ستم نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ قرآن میں صاف اللہ نے فرمایا، وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف واضح طور پر فرما دیا، تو اللہ نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ میں نے لوگوں انسانوں کے درمیان، انسانوں کے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا جب یہ ظلم کرنا حرام ہے، یہ گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آپس میں ظلم و ستم نہ کرو، بلکہ آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ ہر ایک حقدار کو اس کا حق دے کر کے رہو، اور ظلم و ستم آپس میں نہ کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی جانب بھیجا تو اس وقت کئی نصیحتیں ان کو فرمائی، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمائی، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ کتاب المظالم بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ، کوئی حجاب نہیں رہتا ہے۔ مظلوم جب بد دعا دیتا ہے تو اس کی بد دعا ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے سیدھے عرش تک پہنچتی ہے، اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اور کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ مظلوم کی دعا یا مظلوم کی بد دعا دونوں ہی ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، اور وہ فوراً سنی جاتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ مظلوم ضروری نہیں کہ وہ صرف مسلمان ہو تبھی اس کی بد دعا قبول ہوگی، مظلوم چاہے کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ تک اس کی فریاد پہنچتی ہے، چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے بدھ مذہب کا ہو، چاہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پوجا کرنے والا ہو، اور چاہے وہ کسی خدا کو نہ ماننے والا ملحد اور دہریہ ہو، لیکن اگر وہ مظلوم ہے اور اس نے بد دعا کر دی اور اس نے اپنی فریاد اللہ تک پہنچا دی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو ضرور سنتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مسلمان مظلوم کی بد دعا سے بچنا، بلکہ آپ نے مطلق فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، چاہے وہ مظلوم کوئی بھی ہو، جو بھی مظلوم ہوگا وہ اللہ کو پکارے گا، اللہ اس کی فریاد کو سنے گا، اللہ اس کی آواز کو سنے گا، اور جو بھی ظالم ہوگا چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نازل فرمائیں گے۔ لہذا مظلوم بنے، ظالم نہ بنے، اور کسی بھی مظلوم کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں۔ کتاب الادب مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرۃ مثل البغی وقطیعۃ الرحم۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم اور رشتے کو توڑنے والا، نافرمان، باغی، ظالم، ان کو سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دے گا ہی، لیکن بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو رسوا کرتا ہے، ان پر عذاب نازل کرتا ہے، اور دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں۔ ہر گنہگار کی سزا اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی ہے، اور لیکن اس کو وہ سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، مرنے کے بعد میں دیں گے، جہنم میں اس کو سزا دیں گے، چاہے وہ زانی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، چور ہو، بدکار ہو، کوئی بھی ہو، سب کی سزا متعین ہے۔ لیکن ظلم کرنے والا یہ اتنا بڑا ظالم ہے، یہ اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں تو سزا دیں گے ہی، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالم کو ضرور اس کے ظلم کی سزا دیتے ہیں۔ کتاب التفسیر بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفتلہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتے ہیں تو
پھر اس کو مہلت نہیں مل پاتی ہے۔ لہذا ظالم کو اللہ تعالیٰ خوب ڈھیل دیتے ہیں، وہ اور ظلم کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو اپنی چالاکی سمجھتا ہے، وہ اپنی ہوشیاری سمجھتا ہے، وہ اپنی طاقت سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اتنا ظلم کیا ہے اور اب تو میرا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، وہ اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب پکڑتے ہیں تو پھر اس کو ظالم کو مہلت نہیں مل پاتی ہے، نہ اس کو توبہ کی مہلت مل پاتی ہے اور نہ اس کو اپنے گناہوں کی معافی تلافی کی مہلت مل پاتی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور پھر آخر میں ایک دن اس کو ضرور پکڑ لیتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بچے پتنگ اڑاتے ہیں، جب بچہ پتنگ اڑاتا ہے تو پہلے بچہ تاکہ وہ پتنگ زیادہ دور جائے، زیادہ ہوا میں جائے، زیادہ اوپر جائے اور زیادہ آگے تک جائے، اس کے لیے وہ بچہ اس پتنگ کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اس کو چھوڑتا رہتا ہے اور رسی کو ہلکا کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پتنگ اڑتی رہتی ہے اور اوپر جاتی ہے اور آگے تک جاتی ہے۔ وہ خوب اس کو ڈھیل دیتا ہے، جتنی ہوا تیز ہوگی اتنی ہی زیادہ آگے پتنگ جاتی رہتی ہے، اور جب بچہ دیکھتا ہے کہ اب رسی ختم ہونے والی ہے، اب تاگا ختم ہونے والا ہے، اب جس مانجے میں سے میں نے باندھا ہے اس پتنگ کو، یہ مانجا ختم ہونے والا ہے اور اب اس کو اور زیادہ ڈھیل نہیں دے سکتے ورنہ یہ پتنگ اپنے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو پھر کس طریقے سے تیزی کے ساتھ میں بچہ چند سیکنڈ میں اور 1 منٹ میں ہی فوراً اوپر سے آسمان سے بات کرتی ہوئی پتنگ کو کھینچ کر کے 1 منٹ میں نیچے زمین پر لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، پھر جب اس کو پکڑنا شروع کرتے ہیں تو فوراً اس کو اپنے کرتوت کی سزا دے دیتے ہیں اور پھر اس کو مہلت بھی نہیں مل پاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں تو اس کو مہلت نہیں ملتی ہے۔ لہذا ظالم کو چاہیے کہ وہ جب اس کو مہلت مل رہی ہو تو اس مہلت کے ایام میں، اس مہلت کے حال میں، ماحول میں نہ تو وہ ظلم کرے اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لے اور جن پر ظلم کیا ان سے معافی تلافی کر لے۔ کتاب المظالم بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں میں ہوگا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا اور ظالم بھی قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا، اور قیامت کے دن کامیابی تو روشنی والے کو ملے گی، نور والے کو ملے گی، اندھیروں میں رہنے والے، تاریکیوں میں رہنے والے کو کامیابی نہیں ملے گی۔ ظلم بہرحال وہ ظلم ہے اور ظالم ظلم کر کے اپنی آخرت خراب کرتا ہے اور مظلوم کی دنیا خراب کرتا ہے، چونکہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ اس ظلم کے ذریعے سے مظلوم کی دنیا خراب کر رہا ہے، اس کا گھر اجاڑ رہا ہے، اس کا مکان اجاڑ رہا ہے، اس کی دکان اجاڑ رہا ہے، اس کے کاروبار کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے بال بچوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے دھندے کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور ظالم جو بھی ظلم کرنے والا ہے اس کو ہرگز چین اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ظالم بننے سے بچیں، ظالم ہرگز نہیں بننا چاہیے، نہ ظالم کا ساتھ دینا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عظیم تاریخی شہادت سے آنے والی امت مسلمہ کو اور قیامت تک آنے والی نسل کو یہ پیغام دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اور چاہے کتنی ہی زیادہ تمہیں قربانی دینی پڑے، یہاں تک کہ آل رسول کو، پاکیزہ خاندان اہل بیت کو، آل اطہار رسول کو بھی اگر قربان کرنا پڑے تو ان کی بھی قربانی دے دی جائے، لیکن ظالم کا ساتھ نہ دیا جائے، نہ ظالم بنا جائے اور نہ ظلم کرنے والے ظالموں کا ساتھ دیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور ظلم کتنا بڑا گناہ ہے اور ظالم اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا ناپسندیدہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس لیے ظلم کرنے سے بچیں، نہ ظلم کریں، نہ ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیں۔